بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار محمد ابراہیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک نہایت اہم اور افسوسناک واقعے کی جو سلاح والی کے علاقے میں پیش آیا۔ سلاح والی کے علاقے میں ایک واقعہ سامنے آیا جہاں ایک تحصیلدار نے اپنی ریٹائرمنٹ سے 2 دن پہلے احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہ کی رجسٹری کو منظور کیا۔ بعد میں جب اس معاملے کی خبر پھیلی تو کچھ لوگوں نے احتجاج کیا اور جلوس نکالا۔ اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر چودھری محمد اکمل نے اس واقعے کا نوٹس لیا اور انکوائری بٹھا دی۔ بتایا گیا کہ یہ جگہ احمدیہ کمیونٹی کی عبادت گاہ کے لیے رجسٹر تھی اور قانونی طور پر خریدی گئی تھی، مگر جب علماء کرام اور دیگر افراد نے اعتراض کیا تو تحصیلدار نے دباؤ میں آ کر اعلان کیا کہ وہ اس رجسٹری کو منسوخ کرتا ہے اور دوبارہ انکوائری کروائی جائے گی۔ اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر نے بھی فوری طور پر اس رجسٹری کو کینسل کر دیا۔ اب یہاں آپ سب سے سوال، اگر کسی نے قانونی طور پر زمین خریدی ہے اور عبادت گاہ کے لیے استعمال کر رہا ہے تو اس پر اعتراض کیوں؟ یہی بنیادی سوال ہے۔ یہ جگہ تقریباً 34,50,000 روپے میں خریدی گئی تھی اور مکمل ریکارڈ موجود تھا۔ رجسٹری بھی ہو چکی تھی، صرف انتقال باقی تھا جو تحصیلدار نے کر دیا۔ اصل مسئلہ یہ بنایا گیا کہ یہ جگہ صدر انجمن احمدیہ کے نام پر ہے اور کچھ لوگ اس بنیاد پر اعتراض کر رہے تھے کہ یہ احمدیوں کی عبادت گاہ ہے۔ اب یہاں آپ سب بتائیں کہ کیا صرف احتجاج کر کے فیصلے تبدیل کروائے جا سکتے ہیں؟ یہی ایک بڑی حقیقت ہے کہ جب لوگ اکٹھے ہو کر دفاتر کا گھیراؤ کرتے ہیں تو بعض اوقات ادارے دباؤ میں آ کر فیصلے تبدیل کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے احمدیہ کمیونٹی کو گزشتہ کئی سالوں سے مشکلات کا سامنا ہے۔ انہیں عبادت سے روکا جاتا ہے، نماز جمعہ ادا کرنے سے روکا جاتا ہے، ان کی عبادت گاہوں کو سیل کیا جاتا ہے اور یہاں تک کہ قبروں کی بے حرمتی کے واقعات بھی سامنے آتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہاں ہر شہری کو آزادی حاصل ہے، لیکن عملی طور پر احمدیہ کمیونٹی کو ان حقوق میں شامل نہیں کیا جاتا۔ انہیں نہ مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے، نہ ہی وہ اپنے عقائد کے مطابق مکمل طور پر زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم یورپ، امریکہ اور کینیڈا جیسے ممالک کو دیکھیں تو وہاں مذہبی آزادی ایک بنیادی حق ہے۔ مثال کے طور پر جرمنی میں احمدیہ کمیونٹی کی بڑی تعداد میں مساجد موجود ہیں۔ وہاں لوگ باقاعدہ اجازت لے کر اپنی عبادت گاہیں تعمیر کرتے ہیں اور کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ یہ ممالک مسلمان نہیں بلکہ عیسائی اکثریتی ہیں، لیکن وہاں مذہبی آزادی کا احترام کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسروں کو عبادت سے روکیں؟ کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم کسی کی عبادت گاہ کو نقصان پہنچائیں؟ اسلام تو امن، برداشت اور انصاف کا دین ہے۔ آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ ہمیں بطور معاشرہ سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ نفرت کے بجائے برداشت کو فروغ دینا ہوگا اور ہر شہری کو اس کا بنیادی حق دینا ہوگا۔ ناظرین، اب ایک اور اہم پہلو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں مختلف مکاتب فکر اور فرقے موجود ہیں اور ہر ایک کے اپنے اپنے عقائد، اپنے اپنے نعرے اور اپنے اپنے انداز بیان ہیں۔ اگر آپ خود مختلف مسالک کی کتب اور لٹریچر کا مطالعہ کریں تو آپ کو ایسی متعدد مثالیں ملیں گی جہاں ہر گروہ اپنے مخصوص نظریات اور تعبیرات کو ہی اصل اسلام کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک فرقہ دوسرے کو کافر کہتا ہے، ایک دوسرے کے عقائد کو رد کرتا ہے اور اپنے موقف کو ہی حق سمجھتا ہے۔ لیکن جب بات احمدیہ کمیونٹی کی آتی ہے تو یہی تمام گروہ ایک نمائندہ کے طور پر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر مل کر احمدیہ کمیونٹی کے خلاف سخت رویہ اختیار کرتے ہیں اور ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ احمدیہ کمیونٹی ہی صرف وہ کلمہ پڑھتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ I am an Ahmadi Muslim and I believe in La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. أنا مسلم أحمدي أؤمن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ميغانني مسلم أحمدياني نامجي لا إله إلا الله
محمد رسول اللہ۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ جب خود مختلف گروہوں کے اندر اس قدر اختلاف موجود ہے تو پھر ایک ہی کمیونٹی کو نشانہ بنانا کہاں کا انصاف ہے؟ ناظرین، اگلی ویڈیو میں ہم ان کی کتابوں سے دکھائیں گے کہ ان کی کتابوں میں کس کس نام کے کلمے موجود ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ تک سچ اور حقیقت پر مبنی پروگرام پہنچتے رہیں۔ یوٹیوب چینل وائس آف اسلام۔